جی کلاس 9 نظریے کے ماخذ اور اس کی اہمیت کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے۔ نظریے کے ماخذ میں جو ہے مشترکہ مذہب، مشترکہ سیاسی مقاصد اور مشترکہ تعلیمی مقاصد، ٹھیک ہے، ان کے متعلق ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب جو ہے چوتھے نمبر پہ آپ دیکھیں صفحہ نمبر 3 پہ یہاں مشترکہ معاشی مقاصد کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ نظریہ جو ہے اس میں مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے اہم ماخذ ہوتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی تھی تو اس کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندوؤں نے ان کو یہ بات ذہن نشین کرا دی تھی کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا اور مسلمان دوبارہ بھی اس طرح کی کوشش کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں انگریزوں کا ان سے رویہ سخت ہو گیا تھا اور معاشی طور پر مسلمانوں کا استحصال کیا گیا تھا، ظلم کیا گیا تھا کہ مسلمان جتنے بھی تھے زمیندار جاگیردار ان کی جاگیریں اور جائیدادیں ضبط کر لی تھی۔ اس کے علاوہ جو مسلمان کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، جن کی دکانیں تھیں، ان کے کاروباری مراکز جو ہیں وہ بند کر دیے تھے، دکانیں ان کی کاروبار ساری ختم کر دی تھی، اور جو ملازمتوں پر مسلمان تھے ان کو اس جرم کی سزا دی تھی کہ انہوں نے آزادی کی جنگ 1857 کی کیوں کوشش کی لڑنے کی۔ اس کے جرم میں جو ملازمتوں پر بھی مسلمان تھے بچوں، ان کو ملازمتوں سے نکال دیا گیا تھا، اور اس طرح ہندو معاشرے میں پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کے کاروبار اور تجارت کے مواقع ختم ہو گئے تھے، تو بھی انہوں نے اپنے نظریے کو نہیں چھوڑا تھا۔ ایک نظریہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے جو وجود میں آیا، اس میں اہم چیز معاشی آزادی، یہ مقصد بھی شامل تھا۔ اب آپ 5ویں نمبر پہ دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی پڑھا ہے، میں نے آپ کو گزشتہ لیکچر میں سمجھایا تھا کہ جو نظریہ ہے دو قومی نظریہ، وہ یہ تھا کہ مسلمان اور ہندو دونوں الگ قومیں ہیں، ان کی مذہب، ثقافت، رہن سہن، رسم و رواج الگ ہیں۔ تو یہ کس طرح سے الگ ہوتے ہیں؟ مذہب کی بنیاد پہ، اور مسلمانوں کی جو ہے ایک مشترکہ ثقافت ہے اپنی، وہ اسی ثقافت کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے مقاصد اپنی ثقافت کے تہذیب کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر بھی ایک قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ انگریزوں نے جب ہندوستان پر قبضہ کیا تھا تو اس وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی، لیکن برطانوی حکومت نے جو ہے ہندوؤں کا جب حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھا تھا، ٹھیک ہے، ایک تو جب کانگریسی وزارتیں آئی تھیں تب، اور پھر خاص طور میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، آپ کو یاد ہوگا 1867 میں جو ہے اردو ہندی تنازع پیدا ہو گیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ ہندوؤں نے یہ چاہا تھا اردو کی جگہ ہندی کو جو ہے سرکاری زبان کا درجہ دے دیا جائے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ایک تو اردو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے بہت زیادہ قریب ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ دوسرا جو ہندی ہے وہ دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، اور ہندو اپنے مذہب کا، اپنی ہی ثقافت کا پرچار چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا اور انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کے لیے بہت زور دیا تھا۔ مسلمانوں کو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا کہ انہیں ہندی پڑھنے لکھنے پر عبور حاصل نہیں تھا۔ مسلمانوں نے جب ہندوؤں کا یہ رد عمل دیکھا تو وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ متحدہ ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے لیے اپنے تشخص،
ٹھیک ہے، تشخص شخصی پہچان، اپنی سیلف آئیڈینٹی جو ہے بینگ مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے وہ ان کو برقرار رکھنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ بری طرح سے مختلف مشکل حالات اور مسائل میں پسے ہوئے تھے۔ تو اپنے ثقافت کو بچانے کے لیے ان کے ذہن میں، مسلمانوں کے دماغ میں جو ایک نظریہ آیا الگ وطن حاصل کرنے کا، اس کا ایک اہم عنصر مشترکہ ثقافتی مقاصد بھی تھا۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر میں سمجھا دیتی ہوں بچوں کہ نظریے کے جو ماخذ ہیں یہ دیکھیں آپ، مشترکہ مذہب کا ہونا، ایک جیسے مشترکہ سیاسی مقاصد، مشترکہ تعلیمی مقاصد، معاشی مقاصد، اور یہ سارے جو ہیں ثقافتی مقاصد، یہ ایک نظریے کو جنم دینے میں اہم ثابت ہوئے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کے آخری حصے کی طرف کہ نظریے کی اہمیت کیا ہے۔ یہ تو ہم نے جان لیا کہ نظریہ ذہن میں پیدا ہونے والی کوئی بھی سوچ، فکر، کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو لاحِ عمل آتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس کی اہمیت کیا ہے کہ یہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، کسی بھی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی، اور نظریے کی وجہ سے ہی قومیں جو ہے زندہ نظر آتی ہیں۔ اگر آپ اپنا مقصد حیات چھوڑ دیں گے بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی نظریے کے، تو آپ بے جان اور بالکل جانوروں کی سی زندگی گزاریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم سب رہتے ہیں، ہم سب کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہے مخصوص اپنی زندگی کے بارے میں، یہ ہمارا انفرادی ہے، لیکن اجتماعی طور پر ہم دیکھیں تو ہمارا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور پاکستانی شہری ہیں۔ نظریہ ہی انسان کے ایک دوسرے کے قومی فرائض کی وضاحت کرتا ہے اور یہ متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کوئی بھی مشکل حالات آ جائیں تو ایک نظریہ سب کو اکٹھا کرتا ہے اور اس مشکل سے باہر نکلنے کے لیے پھر اس کا حل ڈھونڈا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، برِ صغیر میں بھی یہی ہوا تھا پاکستان بننے سے پہلے، کہ جو لوگ، جو مسلمان ہندو معاشرے میں مشکلات کا شکار تھے ان کو محروم رکھا گیا تھا، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے دنیا میں جہاں جہاں بھی، جیسے کہ امریکہ میں بھی جو حبشی تھے، سیاہ رنگت کے لوگ، ان کو بھی مساوی حقوق نہیں دیے گئے تھے، تو انہوں نے بھی اپنی آزادی کے لیے جد و جہد شروع کی تھی، اور بہت لمبا عرصہ جد و جہد کرنے کے بعد ان کو جو ہے اپنے حقوق ملے تھے۔ اسی طرح جو ہے برِ صغیر میں مسلمانوں نے بھی جد و جہد کی تھی اور آزادی حاصل کی تھی۔ ٹھیک ہے، اب ہم اپنے آج کے ٹاپک کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ مسلمانوں نے بھی اپنے سماجی اور سیاسی حقوق کے لیے جد و جہد کی تھی، تو انہیں انگریزوں اور ہندوؤں کے ظالمانہ رویے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پھر بھی مسلمانوں کے اندر جو آزادی کی لہر پیدا ہوئی تھی اپنے علیحدہ وطن کے لیے، وہ کم نہ ہو سکی اور ایک آزاد ملک پاکستان حاصل کر لیا۔ اسی لیے ہم یہ کہیں کہ ہر نظریے کے پس پردہ، ٹھیک ہے، ہر نظریے کے پیچھے اس کے تاریخ، روایات، رسم و رواج، مزاج، نفسیات اور مذہب جیسے عناصر شامل ہوتے ہیں، اور یہی جو ہیں کسی بھی نظریے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ جی، یہ تھا آج کا ٹاپک ہمارا کہ نظریے کے ماخذ اور اس کی اہمیت بیان کریں۔ بچوں، سب سے پہلے تو لکھنا ہے کہ نظریہ کیا ہے، نظریے کی تعریف لکھنی ہے آپ نے پراپر وے میں، کہ اس سے مراد ایک ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں، ٹھیک ہے، مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی بھی لائحہ عمل یا منصوبہ بنایا گیا ہو۔
نظریے کی تعریف کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہے نظریے کے ماخذ، مشترکہ مذہب، ٹھیک ہے، سیاسی مقاصد، تعلیمی، معاشی اور ثقافتی مقاصد ایک جیسے کسی بھی قوم کے اور خاص طور پر مسلمانوں کے برصغیر میں یہ مذہب، ثقافت، معاشی آزادی اور تعلیمی آزادی اور سیاسی آزادی کا حصول، یہ سب ایک تھا۔ یہ پاکستان کے نظریے کے ماخذ بنے۔ اور پھر ہمارا لاسٹ میں آج کا جو ٹاپک کا پوائنٹ ہے وہ ہے نظریے کی اہمیت، ٹھیک ہے۔ اس میں سے اہم نکات میں آپ کو یہاں لکھ کر سمجھا دیتی ہوں، یہ آپ کا مکمل ایک آج کا ٹاپک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نظریے کی اہمیت میں پہلا پوائنٹ ہے نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے بعد جو اہم پوائنٹ ہے، نظریہ قوموں کے وجود کا پتہ دیتا ہے اور نظریے سے ہی نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ اہم نکات تھے جو میں نے آپ کو لکھ کر سمجھا دیے ہیں۔ اس کی جو تفصیل ہے مکمل وہ آپ کو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 1 سے 4 تک مکمل مل جائے گی۔ یہ ہمارا آج کا دوسرا لیکچر تھا پہلے سبق کا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جو چیز سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔